بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جگادو، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک انوکھا ترین واقعہ ہے جب اسلام آباد پولیس بذریعہ ہیلی کاپٹر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے لاہور پہنچی ہے۔ یہ گرفتاری کسی دہشت گرد کی نہیں ہے، یہ گرفتاری کسی مجرم کی، کسی ڈاکو کی، کسی قاتل کی، کسی زانی کی، کسی شرابی کی، کسی اشتہاری کی، کسی مفرور کی نہیں ہے۔ یہ گرفتاری ہے پاکستان کے سب سے مقبول ترین اپوزیشن لیڈر عمران خان کی۔ یہ گرفتاری ہے ایک ایسے شخص کی جو اس وقت پاکستان کے اندر اینٹی سٹیٹس کو، اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کر رہا ہے۔ ایک ایسا ملک جو معاشی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے، ایک ایسا ملک جس میں حکمران ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، قوم سے پیٹ پر پتھر باندھنے کی اپیلیں کی جا رہی ہیں، قوم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 2 کی بجائے 1 پیالی چائے پئیں، قوم کو کہا جا رہا ہے کہ 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی کھائیں، قوم کو سادگی کا لالی پاپ دیا جا رہا ہے، آسٹیرٹی ڈرائیوز چلائی جا رہی ہیں۔ اس ملک کے اندر ایک سیاسی لیڈر کو گرفتار کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر سروس پروائیڈ کی جا رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک کے حکمرانوں کی ترجیحات کیا ہیں، کس ملک میں کس قسم کے قوانین کو کس بیہودہ طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کا جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ جناب انہوں نے جج زیبا کو حرف تنقید بنایا، ڈرایا، دھمکایا۔ یہ عمران خان پر الزام ہے۔ وہ جج زیبا جس کی عدالت میں عمران خان خود پیش ہو کر معافی مانگ چکا ہے ان کی غیر موجودگی میں، اس مقدمے میں عمران خان کے آج ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے گئے۔ ایک طرف یہ عمران خان ہے اور جج زیبا کا یہ مقدمہ ہے، دوسری طرف مریم نواز ہے، آج کی موجودہ حکومت ہے، سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کی تصویریں جلسوں میں چلائی جا رہی ہیں، ان کو ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود نہ تو کوئی توہین عدالت کی کارروائی ہے، نہ کسی قاعدے اور قانون کا اطلاق ہے، اور وہ لوگ دندنا رہے ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر لندن نہیں اڑ سکا نواز شریف بگوڑے کو لانے کے لیے، یہ ہیلی کاپٹر اسحاق ڈار کو نہیں لا سکا، یہ ہیلی کاپٹر سلمان شہباز مفرور کو نہیں لا سکا، اشتہاریوں کو نہیں لا سکا۔ وہ خود آئے تو آئے، حکومت میں آئے، براہ راست آئے، ویلکم کر کے لائے گئے، لیکن کنوکٹڈ لوگ، اس ملک کا قانون ان کو کٹہرے میں نہیں لا سکتا۔ یہ لا سکتا ہے تو اپنے سیاسی مخالفین کو لا سکتا ہے۔ اب ایک ایسا مقدمہ ہے جہاں پر یہ کہا گیا کہ 28 مارچ کو آپ نے عمران خان کو عدالت میں پیش کرنا ہے، تو آپ یہ سوچئے عدالت نے یہ نہیں کہا کہ اگلے 4 گھنٹے میں عمران خان زمان پارک سے اسلام آباد کے اندر ہونا چاہیے، عدالت کے سامنے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا عدالت نے۔ عدالت نے 28 مارچ کی ڈیٹ دی ہے، لیکن ان کی پھرتیاں دیکھیں، ان کی چلاکیاں دیکھیں، ان کی واردات دیکھیں اس غریب ملک کے ساتھ، کہ یہ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں۔ آج تک پاکستان کی سیاست میں ایسا نہیں ہوا، اس قسم کا اتنی سپیڈینس نہیں دکھائی گئی، اور اس طرح وسائل استعمال نہیں ہوئے ایک شخص کے لیے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس تقریباً 14-15 دن کا ایک مارجن موجود تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ہیلی کاپٹر لے کر آئے۔ اب یہ ہیلی کاپٹر کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ خوف کا شکار ہیں۔ یہ ایک پاپولر لیڈر کو گرفتار کرنے کی جرت کر رہے ہیں، لیکن ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا ایک ریاکشن آئے گا، ان کو پتا ہے کہ کراچی سے خیبر تک آفٹر شاکس آئیں گے، ان کو پتا ہے یہ جس سڑک سے گزریں گے، جس چوک سے گزریں گے، جس چوراہے سے گزریں گے، یہ عمران خان کا ایک جی ٹی روٹ مارچ بنا دیں گے گرفتاری کو۔ یہ اس لیے سڑکوں سے نہیں جا سکتے
क्योंकि इनको पता है कि ये किन सड़कों से गुजर के जाएंगे, किस मुल्क से इमरान खान को किन रास्तों से निकाल के लेके जाएंगे, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये खौफ का एक आलम है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जनाब एक तरफ सियासी एक्टिविटीज हो रही हैं, दूसरी तरफ अदालतें बुला रही हैं और ये शख्स जा नहीं रहा। बात यह है कि अगर 2 दिन पहले इमरान खान को इंतखाबी मुहिम के लिए रैली मुनक्किद करने की इजाजत दे दी जाती तो आज शायद हुकूमत का जवाज अदालतों में तलब करने का उसमें काफी हद तक एक जान होती। लेकिन इस पूरे सिनेरियो से हट के इमरान खान 2 ऑफर्स दे रहा है हुकूमत को और सुप्रीम कोर्ट को और अदालतों को। नंबर 1, सिक्योरिटी की गारंटी दे दें, बिल्कुल उसी तरह दे दें जैसे आप इमरान खान से बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी मांग रहे थे, आप वो भी नहीं दे सकते। नंबर 2, आपको इमरान खान ऑफर कर रहा है कि आप वीडियो लिंक के जरिए अदालती कार्रवाई को आगे चलाएं, लेकिन आप उस वीडियो लिंक के लिए भी तैयार नहीं हैं। जब इमरान खान अदालत जाता है और हजूम उसके साथ जाता है तो फिर आप दहशतगर्दी के पर्चे काटते हैं, फिर आप अदालतों पर हमले से तशबीह देते हैं। लेकिन अगर आपको वो ये ऑफर देता है कि अगर आप सिक्योरिटी भी नहीं दे सकते, डेकोरम को भी मेंटेन नहीं कर सकते, तो फिर आप वीडियो लिंक पे आ जाएं। मसला ये कि आपकी नीयत कुछ और है, आपकी नीयत गिरफ्तारी नहीं है, आप एक सियासी इंतकाम का निशाना बनाना चाहते हैं। अब 80 मुकदमे हैं, हर रोज आप पेशी पे बुला लेंगे तो फिर इलेक्शन कैंपेन कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, तो फिर ये पता लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं जिसकी वजह से ये सारी की सारी कार्रवाई हो रही है। अब एक तरफ तो ये इमरान खान साहब का वाकया है और दूसरी तरफ एक नैरेटिव बिल्डिंग है। जनाब बड़ी कहानियां सुनाई गई, घड़ी चोर, तोशा खाना का चोर, आज उस मुकदमे में भी नाकाबिल जमानत वारंट इमरान खान साहब के जारी किए गए हैं। और कल हमने देखा कि पब्लिक कर दिया गया 21 साल का रिकॉर्ड। सबसे पहले तो एक क्लैरिटी जो मैं इमरान खान के लिए भी देना चाहता हूं और बाकी तमाम सियासी जमातों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ब्यूरोक्रेट्स, जितने लोग भी इस तोशा खाना से मुस्तफीद हुए हैं उनके बारे में अक्रॉस दी बोर्ड कुछ बातें क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूं। नंबर 1, तोशा खाना से तोहफा लेना, खरीदना कोई जुर्म नहीं है। तोशा खाना के लिए हुए तोहफे को अगर आप पब्लिकली सेल करते हैं तो ये भी कोई जुर्म नहीं है, बेचना भी कोई जुर्म नहीं है। तोशा खाना कानून के मुताबिक अच्छा है या बुरा है ये कानून है। हाँ, उस कानून के मुताबिक जो अमाउंट इन तमाम अफराद को पे करनी है जो गैर मुल्की दौरों से इनको तहाइफ मिलते हैं, उस परसेंटेज पे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। किसी जमाने में ये 10% थी, फिर 15% थी, फिर 20% थी, और लास्ट टाइम इमरान खान के दौर के अंदर 50% रकम का तयन कर दिया गया मार्केट वैल्यू के मुताबिक। अगर 50% कोई शख्स पे कर देता है, 30,000 से जायद रकम का जो तोहफा है वो तोहफा इंटाइटल हो जाता है उस शख्स को। लेकिन अब कहानी कुछ ये है कि इमरान खान का तो बहुत बड़ा मीडिया ट्रायल हुआ, लेकिन अब क्या कहानियां आ रही हैं, कोई BMW गाड़ियां ले गया है, कोई मर्सिडीज ले गया है, को घड़ियां ले गया है, को कफलिंग्स ले गया है, और इस हमाम में सभी नंगे हैं। इसमें नवाज शरीफ खानदान भी है, इसमें शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं, इसमें परवेज मुशर्रफ मरहूम भी है, इसमें आसिफ अली जरदारी भी हैं BMW गाड़ियां लेने वालों में, लेक्सस एंजॉय करने वालों में। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो हमें करनी चाहिए कि एक ये सियासतदानों की डिटेल्स हैं जो पब्लिक की गई और सिर्फ 21 साल का रिकॉर्ड दिया गया है, 21 साल से पहले का रिकॉर्ड नहीं है। और ये वॉलंटियर नहीं है जो PMLN पेंट कर रही है, ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे की वजह से इनको ये रिकॉर्ड पब्लिक करना पड़ा है। और ये भी बताता चलूं कि 1947 से लेकर जो 2001 तक का रिकॉर्ड है वो भी कोर्ट कह रही है कि इसको पब्लिक करो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये जो मिस्टर 10% का दौर था, ये जो अमीरुल मोमिनीन बनने का दौर था, जब मीडिया आजाद नहीं था, लोगों को पता तो लगे कि ये कैसे कैसे लूटा गया, कैसे कैसे वारदातें इस तोशा खाना के साथ डाली गई हैं और ये कितनी बड़ी करप्शन की गई है। अच्छा, अब इस पूरी कहानी के साथ एक मुतालबा है कि जजों की
کہ تحائف کی ڈیٹیل بھی ڈکلیئر کی جائے، اور اس سے بڑھ کے اس ملک کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس ملک کا آرمی چیف ہے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی غیر ملکی دوروں پر جاتے ہیں، ان کی ڈیٹیلز کو بھی پبلک کریں تاکہ پتہ لگے کون کتنا مخلص ہے اور کس نے کتنا مال سمیٹا اور کس قانونی کور کے اندر لپیٹا۔ میں عمران خان کو جسٹیفائی نہیں کرتا، میں کسی کو نہیں کرتا، لیکن یہ چیزیں اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے۔ دنیا بھر کے اندر یہ نیلامی کے لیے رکھے جاتے ہیں، نمائش کے لیے رکھے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہاں مال سمیٹنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب جس شخص نے سب سے زیادہ تحائف وصول کیے ہیں اس کا نام ہے شوکت عزیز، جو پیراشوٹر پرائم منسٹر، اس ملک کی کرسی پر پرائم منسٹر کی لا کے بٹھایا گیا، جس نے 800 سے زائد تحائف وصول کیے ہیں اس توشہ خانہ سے، اور جو سب سے قیمتی تحفے لیے ہیں، جو آج کل انقلاب کا نیا سرخیل بنا ہوا ہے پی ایم ایل این کے اندر، شاہد خاقان عباسی صاحب بڑے لینڈ لارڈ امیر کبیر آدمی ہیں، ایئر لائن کے مالک ہیں، انہوں نے 23 کروڑ روپے سے زائد رقم کے تحائف لیے ہیں۔ اب میں اگین اس بات کو کلیئر کرتا ہوں کہ قانون کے مطابق ان تمام لوگوں نے پیمنٹس دی ہیں، پیمنٹ تھوڑی ہیں یا زیادہ ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ قانون کے مطابق جو تھا وہ انہوں نے دے دیا، اس کو کوئی چیلنج کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ مگر عمران خان صاحب کے کیس میں ایک فرق ہے، اور ایک چیز میں بتا دوں کہ مریم نواز کے ساتھ بھی ایک گھڑی کو اٹیچ کیا جا رہا تھا، جبکہ ریکارڈ جو ابھی تک رپورٹڈ میڈیا ریکارڈ ہے 2015 کے اندر پائن ایپل کے جو ڈبے ہیں وہ مریم نواز، نواز شریف اور کلثوم نواز مرحومہ انہوں نے وصول کی ہیں 2015 کے اندر۔ تو گھڑی شڑی اب تک تو کوئی سامنے آئی نہیں ہے، تو فیکٹس کو بھی ابھی ہمیں کلیئر رکھنا چاہیے۔ لیکن اس پوری کی پوری کہانی میں اور رویداد کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ ایک مقدمہ قائم کیا گیا جس میں کہا گیا کہ جو تحائف عمران خان نے خریدے ہیں وہ انہوں نے اثاثوں میں ڈکلیئر نہیں کیے۔ تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جتنے تحائف کا ریکارڈ ڈکلیئر کیا گیا ہے، زرداری کا، نواز شریف کا، شہباز شریف کا، باقی بیوروکریٹس کا، سیاست دانوں کا، یہ ان کے اثاثوں کو بھی چیک کیا جائے گا، ان کے ماضی کے گوشواروں کو کیا اس میں ریفلیکشن ہوتا ہے، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ کس رقم سے یہ اثاثے خریدے گئے ہیں، وہ جو منی ٹریل ہے وہ بھی بتائی جائے گی۔ کیونکہ آج مریم نواز اپنی فائنینشیل انٹیگریٹی کی بات کر رہی تھی، پتہ نہیں وہ سب کو پاگل سمجھتے ہیں، جاہل سمجھتے ہیں، اندھا سمجھتے ہیں، گونگا سمجھتے ہیں، بہرا سمجھتے ہیں، یعنی وہ عورت آج فائنینشیل انٹیگریٹی کی بات کر رہی ہے جو یہ کہتی تھی کہ لندن میں تو کیا، میری تو پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، اور آج تک یہ خاندان آپ کو منی ٹریل نہیں دے سکا، مے فیئر کے فلیٹس کی کہانی نہیں بتا سکا، یہ آپ کو اپارٹمنٹس کے حوالے سے نہیں بتا سکا، یہ آپ کو قطری خط کا جواب نہیں دے سکا، یہ فونٹ کا جواب آپ کو یہ خاندان نہیں دے سکا، لیکن یہ خاندان بڑے دھڑلے سے فائنینشیل انٹیگریٹی کی بات کر رہا ہے۔ بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اسلام آباد پولیس کا ہیلی کاپٹر استعمال کرنا، یہ آپ کو اس ملک میں حکمرانوں کی ترجیحات، بے حسی اور معاشی دیوالیہ پن سے اخلاقی اور سیاسی دیوالیہ پن کی آپ کو ایک نشاندہی کرتا ہے، کلاسک اگزامپل دیتا ہے کہ ایک لیڈر کو جس پہ کوئی جرم ابھی تک ثابت نہیں ہوا، جس پہ صرف الزامات ہیں اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، اس کو گرفتار کرنے کے لیے اس ملک میں ہیلی کاپٹر اویلیبل ہے۔ نہ یہ دہشت گردوں کا کچھ کر سکتے ہیں، نہ یہ ملک لوٹنے والوں کا کچھ کر سکتے ہیں، نہ یہ اسٹریٹ کرائم روک سکتے ہیں، نہ یہ ڈاکو پکڑ سکتے ہیں، یہ پکڑ سکتے ہیں تو سیاسی لیڈر گرفتار کر سکتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو جگہ دو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔